علی خان سے میری شادی اس طرح ہوئی کہ اس نے مجھے سرحد کے ایک گاؤں سے خریدا تھا۔ میری جھلک اس نے پیر بابا کے گھر میں دیکھی جہاں وہ دعوت میں شرکت کرنے آیا تھا۔ 16 برس کی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ اس نے میرے بارے میں بابا جان سے پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ اس کو اغوا کر کے لائے تھے۔ اس وقت یہ ابھی 4 برس کی تھی۔ وہ اس کو آگے کہیں بیچنا چاہتے تھے۔ جب میں نے دیکھا اس کی معصومیت پر ترس آ گیا۔ ان سے اس کو لے لیا اور ایک بیٹی کی مانند پرورش کی۔ طے یہ ہوا کہ وہاں کی رسم کے مطابق اگر علی خان میری پرورش پر آیا خرچہ بابا خان کو ادا کر دے تو وہ مجھ کو اس کے نکاح میں دے سکتے ہیں۔ علی خان نے فوراً یہ شرط مان لی۔ چونکہ علی خان برا آدمی نہ تھا، لہٰذا پیر بابا نے مجھ کو اس کے نکاح میں دینے سے گریز نہ کیا۔ علی خان نکاح کے بعد مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس نے میری بہت چاہت کی، سو میں نے عمر کے فرق کو محسوس نہ کیا کہ مجھے ایک محفوظ گھر مل گیا تھا۔ لاکھ خوبیاں سہی، لیکن وہ بہت شکی مزاج تھا۔ اس کا تمام حسن سلوک اس دم غارت ہو جاتا جب وہ مجھے شک کی نظروں سے دیکھتا۔ دراصل میری نوخیزی اور خوبصورتی اس کو ڈرا رہی تھی، کہیں میں اور طرف مائل نہ ہو جاؤں۔ جب اس کے تہمات حد سے بڑھے تو میں اس سے نالاں رہنے لگی۔ اس کی بے چین کھوجی نظریں میرے دل کا سکون لوٹ لیتی تھی۔ وہ صاف صاف بات بھی نہ کرتا کہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہہ کر اس کو مطمئن کرتی۔ اس کے ڈھکے چھپے ذو معنی جملے میرے دل پر برچھیوں کی طرح لگتے۔ وہ مجھ پر اوچھا وار کرتے اور میں تلملا کر رہ جاتی۔ زندگی میں اور کوئی کمی نہ تھی، سبھی کچھ تھا میرے پاس۔ بس یہی ایک بات مجھ کو مسلسل تکلیف میں رکھتی تھی کہ وہ مجھ پر اعتماد نہیں کرتا تھا، جبکہ زندگی کو خوشی سے جینے کے لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے پر اعتماد بہت ضروری ہوتا ہے۔ ناسمجھی کے باوجود بھی مجھ کو احساس تھا کہ اب زندگی انہی کے ساتھ بسر کرنی ہے۔ شوہر کے سلوک کی برچھیاں سہتے سہتے 8 برس گزر گئے اور میں 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب حالات پہلے جیسے نہ رہے تھے۔ خان کی بے توجیہی سے اس کا کام ٹھپ ہوتا جا رہا تھا۔ کثرت اولاد سے ہم پریشان تھے، جبکہ معاشی حالات دگرگوں ہو گئے تھے۔ دمے کی بیماری نے خان کو آ لیا اور وہ بیمار رہنے لگا۔ بیماری کے باعث زیادہ تر گھر میں ہی رہتا تھا، کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کی بو سے اس کو سانس لینے میں تکلیف شروع ہو جاتی تھی۔ اب معاشی ابتری کے دن شروع ہو گئے۔ شروع دنوں میں تو بچوں کے ساتھ میں نے بہت تکلیف برداشت کی۔ جب حوصلے نے جواب دے دیا، میں نے سلائی مشین نکال لی اور محلے کے کپڑے سینے شروع کر دیے۔ صبح سویرے گھر کے کاموں سے نپٹ لیتی اور روزانہ 2 سے 3 جوڑے سی لیتی۔ اس طرح گھر کا خرچہ چلنے لگا۔ خان کو میری ہمت سے کچھ ذہنی آسودگی میسر ہو گئی۔ آسرا ملنے پر طبیعت بھی بحال ہونے لگی۔ وہ کام پر جانے کے قابل ہو گئے۔ ان دنوں جب خان نے مسلسل بیٹھ کر آرام کیا، اس کو کام چوری کی عادت ہو گئی۔ وہ اب کام پر جانے سے جی چرانے لگا، مگر میں سلائی کے کام میں مزید تیزی نہیں لا سکتی تھی۔ خان سے کہتی کہ ٹرک کا کام چھوڑو اور دکانداری یا کوئی اور کام کرو، بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے۔ اس پر وہ چلانے لگتا۔ اب مجھ پر الزامات لگانے میں تیزی آ گئی۔ ایسی بات کہہ جاتا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ مثلاً وہ ان محلے داروں تک سے میرے تعلقات جوڑنے لگا جو مجھے دروازے پر کپڑے دے جاتے یا سلے ہوئے کپڑے لینے آتے تھے۔ حالانکہ میں ان سے پردہ کرتی تھی، مگر یہ مجھ کو دباؤ میں رکھنے کے لیے فرضی کہانیاں گھڑ لیتا جو خود خان کے اپنے نکمے ذہن کی پیداوار ہوتی تھی۔ پہلے بات مجھ تک تھی اور میں اس کی عادت سمجھ کر برداشت کرتی تھی، مگر اب وہ یہ سب دوسروں کو بھی سنانے لگا تو میں احتجاج کرتی، تب مجھے گالیوں کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی۔ محلے والے بھی جانتے تھے کہ مینا شریف عورت ہے، اس بنا پر وہ میری قدر بھی جانتے تھے۔ یوں تو خان کے بہتانوں پر مجھ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ میرا ضمیر مطمئن تھا۔ دل میں روشنی ہو تو دنیا کے اندھیرے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کاش میں اس نقطے کو سمجھ لیتی تو شاید اس طرح نہ بھٹکتی، لیکن شوہر کی مغالطات نے اتنا بے سکون کیا، جی چاہتا ہر وقت گھر سے نکلی رہوں یا پھر گھر سے بھاگ ہی جاؤں اور دوبارہ اس دہلیز پر قدم نہ رکھوں۔ آہستہ آہستہ اس زہر نے اثر دکھانا شروع کر دیا اور کسی لمحے انتقام لینے کا جذبہ میرے اندر سر اٹھانے لگا۔ آخر کیوں خان ناحق مجھ کو غیر مردوں سے جوڑتا ہے، جبکہ میں نے کبھی نہ ان کو دیکھا ہے اور نہ انہوں نے میری کوئی جھلک دیکھی ہے۔ اگر میں محنت کرتی ہوں تو اسی کو سکھ پہنچانے کے لیے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ اگر وہ ٹھیک طرح سے نہیں کماتا تھا تو مجھ کو کمانا تھا۔
میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ انسان ایک ہی طرح کی باتیں سن سن کر بالآخر زچ ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے اپنے دماغ میں خلل تھا، تبھی تو وہ میرے دماغ میں خلل ڈالتا تھا۔ انہی دنوں میں بہت پریشان تھی۔ میرا سب سے چھوٹا لڑکا بیمار پڑ گیا اور میں اس کی دوا لینے گھر سے نزدیکی کلینک پر گئی۔ پہلے بھی اسی ڈاکٹر کو بچوں کو دکھایا کرتی تھی۔ میری ملاقات وہاں ایک شخص سے ہو گئی جس کا نام واحد بخش تھا، اور وہ اپنے بھائی سے ملنے آیا ہوا تھا جو اسی کلینک پر کمپاؤنڈر تھا۔ دوا لے کر جب میں نے بیٹے کو اٹھایا تو ہانپ گئی۔ وہ بخار کی وجہ سے چل نہ سکتا تھا اور میں اس کو اٹھا کر گھر تک جا نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی۔ واحد بخش نے یہ منظر دیکھا تو میرے پاس آیا۔ برا نہ مانو تو میں اس بچے کو اٹھا لیتا ہوں اور آپ کے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ میں اس شخص کو اس کے بھائی کی وجہ سے جانتی تھی، سو میں نے اس کی بات مان لی اور اپنا بچہ اس کو دے دیا۔ جب اس نے گھر کے پاس بیمار بچے کو میرے سپرد کیا، علی خان گھر کی چھت پر موجود تھا۔ اس نے اوپر سے یہ منظر دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، اس کے شیطانی دماغ نے میری بد چلنی کی کہانی گھڑ لی اور مجھے نہایت غلیظ گالیاں دی۔ میں نے کہا کہ 5 برس کا بچہ ہے، میں اس کو اٹھا نہیں سکتی تھی۔ اگر تم کو اتنی غیرت ہے تو خود کیوں نہیں بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، یا تو تم میرے ہمراہ ہی اتفاق سے چلتے۔ اب کیوں تم کو اتنا طیش آ گیا ہے؟ اس پر اس نے بے تحاشا مجھ کو تھپڑ مارے اور میرا تعلق واحد بخش سے جوڑ دیا۔ جب وہ گالیاں دے رہا تھا اور تھپڑ مار رہا تھا تو واحد بخش باہر کھڑا اس کی آواز سن رہا تھا۔ اس کو بے حد افسوس ہوا۔ واحد نے اگلے دن ایک عورت کو میرے گھر بھیجا۔ اسے کہا کہ خان کی بیوی کو کہو کلینک آ کر میری بات سن جائے۔ اگلے دن خان کا ایک عزیز وفات پا گیا اور یہ وہاں چلے گئے۔ میں تو یوں بھی زندگی سے خار کھائے بیٹھی تھی۔ سندیسا ملتے ہی کلینک چلی گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم ایسے شخص کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ آخر کب تک اتنی اذیت سہتی رہو گی؟ میں نے کہا اگر چھوڑ بھی دوں تو کہاں جاؤں؟ میرا تو کوئی ہے نہیں۔ پیر بابا نے نکاح کے وقت میرا خرچہ خان سے نہ لیا ہوتا تو میں اس کے پاس چلی جاتی، لیکن اب میں وہاں بھی جانے کا حق نہیں رکھتی۔ پھر میں 4 بچوں کی ماں ہوں، گھر کو کیوں کر چھوڑ سکتی ہوں؟ کون ہے جو مجھے پناہ دے گا؟ میں تم کو پناہ دوں گا، اس نے کہا۔ ڈرو نہیں اور خود کو اس طرح ظلم کے انگاروں پر مت چلاؤ۔ زندگی ایک خوبصورت چیز ہے، یہ ہمیشہ رونے دھونے اور اذیت برداشت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت مجھ کو واحد بخش کی باتیں بری لگیں، مگر جب گھر آ کر غور کیا تو لگا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ کسی شکی مرد کے ساتھ رہ کر لمحہ لمحہ مرنے سے ایک ہی دن کا مر جانا بہتر ہے۔ بہرحال انسان رفتہ رفتہ قدیم سوچوں کی گرفت سے آزاد ہو پاتا ہے۔ میں تو پھر عورت تھی۔ میں نے خان سے علیحدگی کا فیصلہ کرنے میں 5 برس لگا دیے۔ واحد بخش نے بھی میرا خیال نہ چھوڑا۔ بالآخر میرے دل نے واحد کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ خان نے مجھ کو خرید کر نکاح کیا تھا، میں اس کی ملکیت تھی۔ جانتی تھی کہ اس سے طلاق لینا آسان نہیں ہے۔ واحد بخش نے اس رقم کا بھی انتظام کر دیا اور اپنا گھر فروخت کر دیا۔ اس نے بیوی اور بچوں کو کرائے کے گھر میں منتقل کر دیا، جس پر اس کے سالے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مکان کیوں فروخت کیا ہے؟ فروخت کیا بھی ہے تو رقم کدھر ہے؟ یوں ان لوگوں نے میرے اور واحد بخش کے تعلق کا کھوج لگا لیا۔ اب واحد کو 2 محاذوں پر جنگ لڑنا تھی۔ ایک جانب وہ کورٹ میں میری طرف سے خلا کا کیس لڑ رہا تھا، دوسری جانب بیوی کے رشتہ داروں سے نبرد آزما تھا۔ مجھے بھی طلاق لینے کا فیصلہ لینا مہنگا پڑا تھا۔ بچوں سے جدائی اور واحد بخش کو بھی قربانی دینی تھی، یعنی اپنی بیوی اور بچوں سے جدائی۔ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ مجھ سی عورت جو 4 بچوں کی ماں تھی کسی دوسرے شخص کے عشق میں گرفتار ہو کر بچے چھوڑ دے گی اور طلاق لے لے گی۔ خود میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن خان کے گندے بہتانوں نے میرا دماغ الٹ دیا تھا۔ واحد بخش نے خاندانی جھگڑے مول لے لیے۔ بالآخر اس کی بیوی روٹھ کر میکے چلی گئی اور میں نے بھی گھر بار چھوڑا، طلاق حاصل کر لی۔ جس مقصد کے لیے اتنی قربانی دی وہ مقصد حاصل ہو گیا، یعنی میں نے واحد بخش سے شادی کر لی۔ سمجھ رہی تھی کہ واحد سے شادی کر کے مجھ کو معراج حاصل ہو گئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ شادی کے تھوڑے دنوں بعد ہی ہم دونوں کے سر سے عشق کا بخار اترنے لگا۔ میں نے جب کر پایا تو پتہ چلا کہ علی خان شکی ضرور تھا، مگر وہ اتنا کم ظرف نہ تھا کہ جس قدر واحد بخش نکلا۔ یہ تو اس قدر کم ذات نکلا کہ میرے ذریعے سے دولت کمانے کی ٹھان لی، کیونکہ میں ابھی تک خوبصورت تھی۔ اس نے اپنے ضمیر سے گناہ و ثواب کی تمیز اٹھا دی تھی۔ وہ افسروں کا خوش آمدی اور بالا خانے کا رسیا تھا۔ خبر نہ تھی کہ وہ اخلاقی طور پر ایک مفلس انسان ہے،
اس نے تو مجھ کو بالا خانے کی سیر کرا دی اور اپنے اشاروں پر نچایا۔ اب میں پلٹ کر خان کے پاس بھی نہ جا سکتی تھی کہ خلا کے بعد اس نے واحد بخش سے مطالبہ کیا تھا کہ مجھ کو وہ رقم لوٹا دو جو میں نے اس کی قیمت کے طور پر ادا کی تھی، ورنہ میں تم دونوں کو سکون نہ لینے دوں گا اور گولیاں مار کر دم لوں گا۔ اپنے مکان کی فروخت سے ملی رقم واحد بخش نے علی خان کو دے کر اس سے پیچھا چھڑا لیا، ورنہ ہم دونوں جانتے تھے کہ اس کے دل میں بدلے کا لاوا سرد نہ ہوگا۔ جب واحد سے میرا نکاح ہوا، اس کے تن پر ایک جوڑا اور لبوں پر میرا نام تھا، اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے اس کمزات نے محبت کرنے کی بجائے میری آخرت گناہوں سے بھر دی۔ وہ کہتا تھا کچھ رقم جمع ہو جائے گی تو میں کوئی کاروبار کر لوں گا، پھر تم کو اس غلط روش پر نہیں چلاؤں گا۔ میں اس کی باتیں سنتی، دل خون کے آنسو روتا، سسک کر رہ جاتی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی خاطر میں نے گھر بار چھوڑا تھا اور اپنے 4 معصوم بچوں سے ان کی ماں چھین لی تھی۔ اولاد جیسی انمول خزانے کو دنیا کی ٹھوکروں میں ڈال دیا۔ میں اس کے ساتھ چلی آئی تھی اور اب یہ میری قربانیاں نیلام کر رہا تھا۔ مجھ کو یہی غم کھائے جاتا تھا کہ میرے نازک پھولوں جیسے بچے جن کے چہروں پر مسکراہٹ کھیلتی تھی اب کس حال میں ہوں گے۔ وہ تو ہر دم میرا آنچل پکڑے رنگین تتلیوں کے مانند میرے گرد منڈلاتے رہتے تھے۔ آج اسی بے رحم ماں نے ان کو محرومی کے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آئی تھی کہ واحد بخش سے میرا عشق نہیں تھا، بلکہ میرے دل میں اہانت کے درد نے انتقام کی آگ کا روپ دھار لیا تھا، جس کی تپش سے تڑپ کر میں نے ان کومل کلیوں کو بھی اپنی ممتا کی ہری بھری شاخ سے نوچ کر تڑپتا چھوڑ دیا تھا۔ جب میں نے خان سے طلاق لی، میرے 4 بچے اسکول جاتے تھے اور میں ان کا خرچہ اٹھاتی تھی۔ یقیناً اب ان پر تعلیم کے در بند کیے جا چکے تھے۔ میرے برے مقدر نے واحد بخش کی تقدیر بدل دی، مگر میرے جگر گوشوں کی دنیا تاریک ہو گئی۔ وہ اب علی خان کے رشتہ داروں کے دروں پر بھٹک رہے تھے۔ نہ بیٹیاں ماں کا منہ دیکھ سکتی تھی، نہ میں اپنے دونوں بیٹیوں کو گلے لگا سکتی تھی۔ اب سوچتی ہوں میرے کیے کی سزا میرے بچوں کو ملی۔ وہ بھی تو مائیں ہوتی ہیں جو در در بھیک مانگ کر بھی اپنے جگر گوشوں کو خود سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ ایک میں تھی کہ جس کی خاطر بچوں کو چھوڑا، وہ بھی میرا نہ بن سکا بلکہ میری عزت کا دشمن نکلا۔ یہ وہی واحد بخش تھا جس کا پہلے میرے بغیر جینا حرام تھا، اب اسی نے میرا جینا حرام کر دیا۔ میری راتوں کے سودے کرنے والا میرے احتجاج پر مجھ کو ہی بکاؤ مال کہتا اور مارنے پیٹنے لگتا تھا۔ اس کی بے اعتنائی پر میں گناہ کی قید میں زخمی کونچ کی طرح بند تھی۔ دن رات کرلاتی تھی مگر میری درد بھری صدا سننے والا کوئی نہ تھا۔ کس سے کہتی مجھ پر کیا بیت رہی ہے کہ جس تن لاگے 100 تن جانے۔ واحد بخش کا ہر احساس مر چکا تھا، اس نے میرے تن من میں سیاہی بھر دی تھی۔ اسی دکھ کو برداشت کرتے ہوئے میں بیمار پڑ گئی اور اس کے لیے دولت کمانے کے قابل نہ رہی۔ میں اس کو اپنا مقدر نہیں کہہ سکتی کیونکہ اس تقدیر کو تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ سوچتی تھی کہ جب تک جیوں گی سکون نہ پا سکوں گی۔ میں نے بھی تو بہت دلوں کا سکون لوٹا تھا۔ مجھ کو اپنے معصوم بچوں کی آہ لگی تھی۔ آج میں خود کو مظلوم اور ستائی ہوئی کہتی تھی، مگر واحد بخش کی باتوں میں آ کر میں نے بھی کتنوں کو ستایا تھا۔ علی خان کا گھر جیسا بھی تھا وہ میرا گھر تھا۔ وہ اپنی شکی طبیعت کی وجہ سے مجھے پیار بھی دیتا تھا۔ جب بیمار نہ تھا اور اس کے پاس پیسے کی کمی نہ تھی، اس نے میری ہر خواہش پوری کی، مجھے پھولوں کی طرح رکھا تھا۔ میں نے بھی بڑی لگن سے ایک چھوٹا سا آشیانہ بنایا تھا، مگر میری بے صبری نے اس کو پھونک ڈالا۔ اس کی بربادی سے اب تک دل سے دھواں اٹھتا تھا۔ خان کو بھی احساس ہو گیا کہ اس نے میرے ساتھ ناانصافی سے کام لیے، خود کو اور مجھے شک کے الاؤ میں ڈال کر بے وفائی کی راہ دکھائی۔ میری بے وفائی سے وہ نیم جان ہو گیا۔ وہ جیسا بھی تھا، اس نے مجھ کو کبھی غیروں کا پہلو گرمانے کو نہ کہا تھا، جبکہ واحد بخش نے محبت کے نام پر میری حیا کو بھرے بازار میں فروخت کر دیا تھا۔ سچ ہے کہ شادی شدہ عورت اگر دکھ سکھ سہ لیتی ہے تو اپنے بچوں کو بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ غیر مرد کی باتوں میں آنا اکثر تباہی کے راستے جانا ہوتا ہے، کیونکہ واحد بخش جیسے مرد عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ میرے بیمار پڑ جانے کے کچھ عرصے بعد واحد بخش پھر ایک نئی جوتی خرید لایا کہ نئی کی کمائی سے زندگی اور اچھی گزرے گی۔ وہ اس شرمناک زندگی کو اچھی زندگی کہتا تھا۔ بہت دن سوچنے کے بعد میں نے ہمت کی اور پیر بابا کے پاس کسی طور سندیسہ بھجوایا۔ سندیسہ ملتے ہی انہوں نے منہ بولے بیٹے تیمور خان کو میرے پاس بھیجا کہ وہ خود بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ جب واحد بخش موجود نہیں تھا، میں اس کے گھر سے تیمور خان کے ساتھ چلی گئی۔
پیر بابا نے تب میری جان اس گرے ہوئے انسان سے چھڑا کر مجھے پھر سے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں ایک بیٹی کی طرح ضعیفی میں کافی عرصہ ان کی خدمت کرتی رہی، بچوں سے ملنے کو تڑپتی تھی۔ ایک روز پیر بابا علی خان کے پاس گئے اور میرے دونوں لڑکے اس سے لے آئے۔ اس نے بیٹیوں کو تو نہ بھیجا مگر لڑکوں کو بھیج دیا۔ اب یہ جوان ہو چکے تھے، ان کو میرے اس ماضی کا علم نہ تھا جو واحد بخش سے وابستہ تھا۔ پیر بابا وفات پا گئے۔ علی خان کا بھی بعد میں ایک ایکسیڈنٹ سے انتقال ہو گیا۔ میرے بیٹے مجھ کو بے آسرا پا کر گھر لے آئے اور یوں اللہ تعالیٰ نے میرے قصور معاف کیے۔ میرے بچوں نے مجھے سنبھال لیا اور میرا بڑھاپا سکون سے گزرنے لگا۔ اس رب العزت نے اسباب کر دیے۔ بچیوں کی شادیاں ان کے والد نے کم عمری میں کر دی تھیں۔ وہ مجھ سے ملنے آتی تھی۔ میری دونوں بہویں اچھی ہیں۔ میں سچ شکر کرتی ہوں کہ وہ میرا خیال رکھتی ہیں۔ اب کوئی خلش نہیں ہے، بس ایک خلش ہے، اے کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ میں کون ہوں، کہاں سے مجھے اغوا کیا گیا تھا اور میرے ماں باپ کون تھے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔